قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی تمام حاجات کی برابری کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، جتنے بے گناہ اسیر ہیں جلد از جلد رہائی کے لیے، اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے، اپنی عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ ہونے کے لیے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، انہیں اعلی علین میں شمار ہونے کے لیے، جتنے بیمار حال ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو بھی اس امام بارگاہ سے دام درہم سخن تعاون فرماتے ہیں ان تمام کی، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت کے لیے، جو اس وقت موجود ہیں ان تمام کے روزگار میں مزید ترقی عنایت ہونے کے لیے، اپنی عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ ہونے کے لیے، صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اسلم فی الجود سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، صاحبان گرامی قدر، سلسلہ عبادت زیادہ طویل نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ، اور کچھ دیر ہوئی اس کے لیے معذرت چاہوں گا کہ ٹریفک یقیناً ہائی وے پہ اس وقت میرا خیال ہے کوئی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لا تو ہے نہیں، اس وقت میرا خیال ہے شاید احتجاج چل رہا ہے، اگر ہم اس میں پھنس جاتے تو شاید پہنچتے ہی نہیں، یعنی 1 یا 2 بج جاتے، کیونکہ وہ ٹرک وغیرہ انہوں نے لگا کے بالکل راستہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ تو جو گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے مجھے نہیں پتا کہاں سے، پھر میری رضا سے بات ہوئی، میں نے کہا رضا 10-15 منٹ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھیں گے، مجھے امید ہے کہ اس دیر کو محسوس نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ذکر ان ہستیوں کا ہے کہ جو وقت میں سماتے نہیں ہیں، اور آپ اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ اور میرے بزرگ نے مجھ سے کہا کہ اس مجلس کا ثواب سے پہلے آپ فاتحہ کروا دیں، تو میں کہتا ہوں فاتحہ سے بہتر اس مجلس کا ثواب آپ کے مرحومین کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جتنے میں چہرے دیکھ رہا ہوں ان تمام کے مرحومین کو، آپ کے مرحومین کو، آپ کے والد جناب ذاکر غلام اکبر صاحب، آپ کے مرحومین، جتنے بزرگان بیٹھے ہیں، جتنے میرے دوست احباب تمام بیٹھے ہیں، سب کے مرحومین کو اس مجلس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی رضا سلامت رہیں، جتنے یہاں پہ تمام احباب جو جس طرح سے دام درہم سخن تعاون فرما رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس لیے اور اس سوچ کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں کہ جن کا ذکر ہے وہ وقت میں نہیں سماتے، لفظوں میں نہیں آتے، عقل ان کا ادراک کر نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے ایسی ہستیاں بنائی ہیں، کیسی ہستیاں بنائی ہیں، آسان کر کے اپنے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ جن ہستیوں کو بنا رہا تھا تو کہتا ہوا نظر آیا، جب لفظوں میں ڈھالوں گا تو قرآن بن جائیں گے، جسموں میں ڈھالوں گا تو اہل بیت بن جائیں گے۔
اس سے اچھا نہیں ہے جان محترم کہ اللہ نے ایسی ہستیوں کو خلق کیا کہ جنہیں لفظوں میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا، جسموں میں ڈھالا تو اہل بیت بنا دیا، اور جب بنا دیا تو خود ان کے عشق میں ایسا ہو گیا کہ دنیا ان کے حوالے کر دی، خود ان کے عشق میں رہتا ہوا نظر آیا کہ یاد رکھو دنیا خلق نہیں کرتا اگر انہیں خلق نہ کرنا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ان کے صدقے میں جو عزتیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ تب کیسے خلق کیا؟ اور ہم نے انسان پہ اپنا یہ کرم کیا کہ انسان کو انسانوں میں اپنی تمام جاندار مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا اور کسی کو نہیں بنایا۔ یہ ہم نے انسان پر اپنا کرم کیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، یہ ہم نے انسان پر اپنا کرم کیا ہے۔ وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے انسان پر یہ کرم کیا کہ خشکی اور سمندر کے رستوں میں اس کے لیے سواریاں مہیا کی تاکہ وہ ان سواریوں سے فائدہ اٹھائے، وہ سواریاں اسے اٹھا اٹھا کر گھومیں۔ حملناہم، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، ممبر کے ادب کا تقاضا اس لیے اس حمل کو کھول نہیں رہا۔ حملناہم یعنی اس حمل کو کہتے ہیں اٹھانے کو، ہم نے یہ سواریاں انسان کے لیے کی۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام کی دعا بھی ہے، جب سواری پہ بیٹھو تو دعا کرو سبحان الذی سخر لنا، پالنے والے تیرا شکریہ، کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسی سواریوں کو رکھا جو زمین والی ہیں اور آسمان میں ہیں۔ یعنی زمین والی سواریاں کیا ہیں؟ یہ جاندار وہ زمینی سواریاں ہیں کہ جو انسان کے اشارے پر چل رہی ہیں۔ سمندر والی کون سی ہے؟ وہ جو کشتیاں ہیں بنائی انسان نے ہیں لیکن انسان کے اشارے پہ چل رہی ہیں۔ آسان کر رہا ہوں اذان محترم، اور یہ جو زمین والی سواریاں ہیں جنہیں جانور کہا گیا کہ جنہیں انسان نے اپنے اشارے پہ چلانا شروع کر دیا، مجھے بتائیے کہ انہیں بنایا کس نے، خلق کس نے کیا؟ تو سب کہیں گے جناب بنایا ہے اللہ نے، یعنی خلق کیا ہے اللہ نے۔ عجیب بات نہیں ہے، خالق ہے وہ اور اشارے پہ انسان کے چل رہے ہیں۔ بھائی ہیں جانور اور سواریاں ہیں انسان کی، لیکن سواریوں کا انسان کو بنا دیا، یعنی خالق ہے وہ، مالک انسان کو بنا دیا۔ آسان کر دوں، خالق ہے وہ، اختیار انسان کو دے دیا۔ تو ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا کہ انسان اس سواریوں پہ بیٹھ کے انہیں اپنے اشارے پہ چلا رہا ہے، یہاں تک دیکھا کہ کوئی سواری جب کہنا نہیں مانتی تو یہ انسان ٹھوکر مارتا ہے کہ وہ سواری اس کے حکم کے مطابق چلے، تو جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے۔ یعنی عزیزان محترم، وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے وہ کسی بھی سواری کو ٹھوکر مار دے کہ اس کے اشارے پہ چلے، تو جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات بن کر آیا ہے وہ مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ کیوں نہ اٹھ کر، وہ مردے کو درود پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات اللہ حیدری آپ جی سلام کہاں انسان اللہ اکبر اللہ ہم نے اس انسان کو، یعنی یہ انسان ان سواریوں کو اپنے ٹھوکر سے چلا رہا ہے، یعنی اختیار خالق ہم ہیں، اختیار انسان کو دیا ہے، خالق ہم ہیں، مالک انسان کو بنا دیا ہے، خالق ہم ہیں، چلا یہ رہا ہے۔ تو بھائی عجیب بات نہیں ہے انسان اتنا ناقص ہو کے کائنات کے نظام میں کچھ نہ کچھ چلا رہا ہو تو کوئی حیرت نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر ہم کہہ دیں کہ کائنات کا نظام اللہ نے آل محمد کے سپرد کر دیا ہے تو کچھ لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جان محترم کہ قرآن میں وہ اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان پر کرم کیا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاک رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ایسی فضیلت دی۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ انسان کے رزق کی پاکی کی بھی بات کر رہا ہے، انسان کی عزت کی بھی بات کر رہا ہے، انسان پہ اپنے کرم کی بھی بات کر رہا ہے، انسان کی عزت کی بھی بات کر رہا ہے، انسان کی فضیلت کی بھی بات کر رہا ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت ہے، اور 71ویں آیت کی اگر تلاوت کروں تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب انسان کو جسے ہم نے اتنی
اتنی عزت دی ہے، جسے اتنی فضیلت دی ہے، جس کے لیے ہم نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جب محشر میں بلائیں گے تو اس کی عزت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اس کی فضیلت کے ساتھ نہیں بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اسے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم اسے ہم اسے اس کی عزت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اسے اس کی شہرت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اسے اس کی دولت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اسے اس کی ہیبت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، اسے اس کی فضیلت کے ساتھ نہیں بلائیں گے. کل اناس بامامہم، اسے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب ہے دنیا میں کسی ایسے کو امام بناؤ کہ جس کے ساتھ محشر میں آتے ہوئے باعث شرمندگی نہ ہو. نہیں عزیزان محترم، جملہ آپ کے مزاج کا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، کسی ایسے کو امام بناؤ جو خود محتاج ہدایت نہ ہو بلکہ باعث شفاعت ہو. محتاج اللہم صلی علی محمد. انسان حسن مہدی انکل آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو مولا کا سہارا بھی ہے اور دروازے کا بھی، لیکن توجہات میری طرف ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی عزیزان محترم یاد رہے، یہ انسان سے اللہ کہہ رہا ہے، ہم تمہیں تمہاری دولت کے ساتھ نہیں، تمہاری عزت کے ساتھ نہیں. ہاں اچھا، یہ انسان ہے کیا؟ ہدایت لینے والا انسان ہے، ہدایت لینے والا. کیونکہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے تجھے ہدایت دے کر بھیجا، کہا ہدایت تلاش کرنے پڑے گی، ہدایت ڈھونڈنے پڑے گی. یعنی انسان دنیا میں آیا ہے کہ ہدایت لے، ہدایت لے. اچھا مجھے بتائیے، ہدایت لینے کے لیے کیا انسان کیا کرے؟ کسی اپنے جیسے کے پاس چلا جائے کہ ہدایت دو، وہ کہے گا جناب جیسے تم اس دنیا میں آئے ہو، اللہ اکبر اللہ، ویسے ہی میں آیا ہوں. تو ہدایت دینے والا اور ہونا چاہیے، ہدایت لینے والا اور ہونا چاہیے. نہیں آسان کر رہا ہوں عزیزوں اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یعنی ہدایت دینے والا اور ہدایت لینے والا فرق کیا ہے؟ کہ ہدایت دینے والا اور ہوگا، ہدایت لینے والا اور ہوگا. میں نے کہا پالنے والے یہی تو بتا دے کہ یہ ہدایت دینے والا، یہ جو ہدایت لینے والا ہے اسے تو اتنی عزتیں دے کے بھیج رہا ہے. وہ جو ہدایت دینے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ کہ یاد رکھو بس ہدایت دینے والے ایسے ہوں گے کہ جنہیں میرے نور کا باعث ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں نظر آ رہا ہوں گا. کیسے ہوں گے؟ کہ وہ محمود ہے، میں محمود ہوں تو وہ محمد ہوں گے، میں اعلیٰ ہوں وہ علی ہوں گے، میں فاطر سماوات والارض ہوں وہ فاطمہ ہوں گے، میں حسن ہوں میں محسن ہوں وہ حسن ہوں گے، میں قدیم الاحسان ہوں وہ حسین ہوں گے، بھائی محمود و مسجود ہوں وہ سید سجاد ہوں گے، میں حلیم و خبیر ہوں وہ باقر علم الاولین و آخرین ہوں گے، میں اصدق القائلون ہوں وہ جعفر صادق ہوں گے، غیظ و غضب پہ مجھے قابو وہ موسی کاظم ہوں گے، بھائی رضائیت کا مرکز میری ذات وہ علی رضا ہوں گے، تقویٰ میرے لیے وہ محمد تقی ہوں گے، نقاوت اور پاکیزگی میری ہے وہ علی النقی ہوں گے، ہیبت میری ہے حسن عسکری ہوں گے، میں نظر نہیں آتا غیب مطلق وہ حجت دورہ مہدی ہے غیر. یعنی ایسے نظر آئے کہ جو اس کا نور مجسم بن کر آئے، اس کی صفات کا مظہر بن کر آئے. یہی وجہ ہے اذان محترم کا میں غیب مطلق کچھ ایسے ہوں گے جو ہوں گے تمہارے درمیان نظر نہیں آ رہے ہوں گے، کہ ان سے ہدایت لینا. اور یہ انسان عجیب ہے، مقابلہ ان سے کر رہا ہے جو ہدایت دینے آئے تھے، یہ ہدایت لینے آیا تھا. جبھی اس نے کہا کہ امام کے ساتھ بلاؤں گا، اس کا مطلب ہے محشر میں کسی ایسے کو امام بنایا جائے کہ جو باعث شفاعت ہو، محتاج شفاعت نہ ہو، جو شفاعت کرنا جانتا ہو، شفاعت کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو. یعنی عزیزان محترم کی ایسا امام ہونا چاہیے. اچھا یہاں صرف امام کا لفظ نہیں ہے، امام ہم ہے، ایک ہو یا اس سے زیادہ ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک امام کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہو یا اس سے زیادہ ہوں. یہی وجہ ہے جانو کہ صرف شیعان حیدر کرار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری دنیا میں بس ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے انہیں مانا ہے جو محتاج صفات نہیں ہے، باعث صفات ہیں، باعث صفات ہیں. کیوں کہ دنیا کے کسی رہنما نے، کسی لیڈر نے قبر میں آنے کا وعدہ نہیں لیا، قبر میں آنے کا وعدہ کسی نے نہیں لیا ماں سوائے ہمارے.
جنہیں ہم مانتے ہیں انہوں نے کہا تم چلے جانا ہم آئیں گے، لیکن کس کی قبر میں آئیں گے؟ آسان کروں بھائی، امتحان میں ایگزامز میں وہ بچہ پاس ہوتا ہے جس کے پاسنگ مارک کے قریب قریب بھی نمبر ہو یا پاسنگ مارکس ہوں۔ آپ جی آپ سلامت رہے میرے بزرگ، فرما رہے ہیں 33 نمبر والا پاس۔ میں کہوں گا اگر کسی کے 31 نمبر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ماسٹر سوچتا ہے قریب قریب ہے، 2 نمبر اپنے پاس سے دے دوں، 1 نمبر دے دوں، 3 نمبر دے دوں تاکہ یہ پاس ہو جائے۔ پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا، آپ جی جو پہنچ گئے ہیں کم از کم اتنے نمبر ہوں کہ ماسٹر کو پاسنگ مارکس دیتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اعمال کا کھاتا اس قدر تو ہو کہ مولا کو شفاعت کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ درود پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یہی وجہ ہے جان محترم کہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں مسلسل انسان کی فضیلت کا تذکرہ کیا، انسان کی عزت کی بات کی ہے، انسان کے وقار کی بات کی ہے، انسان کے رزق کی بات کی ہے، اور کہتا ہوا نظر آیا کہ ہم نے انسان کو تمام جانداروں میں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یعنی اشرف المخلوقات، اوروں کو بھی بنا سکتا تھا، وہ اللہ ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن اس نے انسان کو یہ اعزاز بخشا۔ یعنی جانور بھی اس کی مخلوق، فرشتے بھی اس کی مخلوق، لیکن فرشتے اشرف المخلوقات نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے اشرف المخلوقات نہیں، اور جانوروں کو تو اس نے ویسے ہی نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں اور فرشتوں میں اس نے ایک ایک چیز رکھی، ایک ایک چیز واپس لی۔ جانوروں میں خواہش رکھی، عقل ہٹا لی۔ فرشتوں میں عقل رکھی، خواہش ہٹا لی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن انسانوں میں اس نے دونوں چیزیں رکھی، دونوں چیزیں رکھی، انسانوں میں دونوں چیزیں رکھی، خواہش بھی رکھی، عقل بھی رکھی۔ بہت آہستگی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، یعنی عقل رکھی اس نے فرشتوں میں، خواہش رکھی اس نے جانوروں میں، انسانوں میں دونوں چیزیں رکھی، تاکہ ضرورت پڑیں گے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں اور مضبوط ہو جاؤں گا۔ سلیم بھائی آ گئے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی عزیزان محترم، یعنی انسان میں اس نے دونوں چیزیں رکھی، عقل بھی رکھی، خواہش بھی رکھی۔ فرشتوں میں عقل رکھی، خواہش نہیں رکھی۔ جانوروں میں خواہش رکھی، عقل نہیں رکھی۔ یعنی اللہ نے انسان کو کھلا پیغام دیا کہ ہم تمہیں اشرف المخلوقات بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو دونوں چیزیں تمہیں دے رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی خواہشوں پہ قابو پا لیا، اگر تم نے اپنی خواہشوں پہ قابو پا لیا تو یاد رکھو تمہیں فرشتوں سے افضل رکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ خواہش نہیں ہے، خواہش تمہیں دے رہے ہیں، اور عقل کے مطابق زندگی گزاری تو جانوروں سے افضل رکھیں گے۔ پالنے والے کہنا کیا چاہتا ہے کہ یاد رکھو ہم نے عقل والا دین بھیجا ہے۔ کہ پالنے والے دین ہے کیا؟ کہ دین کو ہم نے غدیر میں مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم، غدیر پہ جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، جو غدیر سے ہٹ کے ہے جانوروں سے بدتر ہے۔ جو اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہم نے اب جو غدیر پہ ہے فرشتوں سے افضل، جو منکر غدیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کل کی گفتگو ذہن میں ہے تو ایک جملہ وہاں سے مستعار لے کے آگے بڑھ جاؤں۔ پیغمبر اسلامی نے فرمایا یاد رکھو علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنوں کا قرآن پڑھنا اور ہے۔ قرآن تو ساری دنیا پڑھ رہی ہے، نہیں آسان کرو جانے محترم، اور روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کی تو پھر بات رہ گئی۔ تفسیر انوار نجف حضرت علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم، خدا کروڑوں درود نازل کرے، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ 15 جلدیں ہیں کم از کم اس کتاب کی۔ وہ فرما رہے ہیں تلاوت تو سب کرتے ہیں،
لیکن قرآن ہر ایک پر برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں کرتا۔ کہا تو پھر کس پہ نازل کرتا ہے؟ کہ جب پڑھنے والا قرآن کھولتا ہے نا تو قرآن وہ نہیں پڑھتا، قرآن اس کا چہرہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش میں جملہ پہنچا سکا۔ کہ وہ قرآن اس پڑھنے والے کا چہرہ پڑھتا ہے اور چہرے کے ذریعے دل کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ اگر دل میں مودت علی ہو تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بغض علی ہو تو لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد پالنے والے، تو نے انسان کو بنایا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم انسان کو بنا رہے ہیں، ہمارا کرم ہے، ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم اسے بنا رہے ہیں تاکہ یہ دنیا میں جائے، جو ہم نے سواریاں اس کے لیے مسخر کی ہیں ان پہ سوار ہو، کیونکہ ہم نے زمین اور آسمان پہ، زمین اور سمندروں میں اور جگہ جگہ اس کے لیے سواریاں مسخر کی ہیں کہ جا کے ان سے فائدہ اٹھائے۔ پالنے والے ان سے تو فائدہ اٹھا لے گا، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے یہ ہدایت لینے والا ہے، ہدایت دینے والا نہیں۔ کہ یاد رکھو جب ہم نے انسان کو بنایا نا اس سے پہلے اور چیزیں بھی بنائی ہیں۔ ہم نے کہا پالنے والے کسے کسے بنایا؟ کہنے لگا ہم نے سورج کو پہلے بنایا، چاند کو پہلے بنایا، ستاروں کو پہلے بنایا، اناج پہلے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جملے کا لطف لیں گے جان محترم، بھائی ہر چیز پہلے بنائی لیکن ہم نے انسان کو بعد میں بنایا۔ اس کا مطلب ہے جان محترم انسان ہے ضرورت مند، پہلے بنائی ضرورتیں، بعد میں بنایا ضرورت مند۔ بھائی انسان نے لینا تھا فائدہ چاند سے تو وہ تھی ضرورت، فائدہ جس نے لینا ہے وہ ضرورت مند، تو پہلے بنایا چاند تاکہ ضرورت مند کو بعد میں بنائے تو اس تک فائدہ پہنچے۔ اس کا مطلب ہے ضرورتیں پہلے بنی، ضرورت مند بعد میں بنا۔ کہ میں یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب ضرورتیں پہلے بنا کر ضرورت مند بعد میں بناؤں گا تو کیا ایسا نہیں کروں گا کہ ہدایت لینے والا بعد میں بناؤں، ہدایت دینے والا پہلے بناؤں؟ تو کسی نے آ کر نبی سے پوچھا تھا یا رسول خدا آپ کب سے ہیں؟ جملے کا لطف لیں گے جانے محترم اگر جملہ پہنچا۔ کہا یا رسول خدا آپ کب سے ہیں؟ رسول خدا مسکرا کر کہنے لگے یہ تیرا لفظ کب ہمارے بعد آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ تیرا لفظ کب ہمارے بعد آیا تھا۔ کہا یا رسول خدا کچھ نہیں تھے؟ کہا اس وقت کچھ نہیں تھا، تیرے کچھ نہیں کا کچھ نہیں تھا۔ کہا یا رسول خدا پھر رہتے کہاں تھے، کرتے کیا تھے؟ کہا اس کی حمد کرتے تھے، اس کی ثنا کرتے تھے، جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے۔ کہا پالنے کہنے فوراً سے پوچھنے لگا یا رسول خدا پھر اس دنیا میں کیسے آئے؟ کہا بس اس دنیا میں ایک دن ایک بے دل کے دل میں خیال آ گیا کہ دنیا میں میری کوئی پہچان کا ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی میری معرفت کا ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے لوگ دیکھیں اسے نظر میں آ رہا ہوں، کہ نظر میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ہم سے وعدہ لے لیا کہ دنیا میں جاؤ اور میری پہچان کا ذریعہ بن جاؤ۔ کہا لیکن میرے محمد تم جاؤ گے تو تمہیں ہم رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ پالنے والے جب مجھے رحمت للعالمین بنا رہا ہے تو کیا مجھ میں تو نظر آئے گا؟ کہ محمد پریشان نہ ہونا، ایک ایسا بھیجیں گے کہ جس کی نسبت موسیٰ اور ہارون والی رکھیں گے، دنیا اسے دیکھے گی اور پریشان ہو تو تم کہہ دینا بس یہی ہے جو عین اللہ بھی ہے، جو وجہ اللہ بھی ہے، جو لسان اللہ بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد حیدری۔ کہا ایک ایسا بھیجیں گے کہ دنیا دیکھے گی اسے، نظر میں آؤں گا۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، کچھ لوگوں کو گھبرا کے کچھ لوگوں نے میرے مولا کو خدا کہہ دیا۔ یہ گھبرا کے کہا۔ اچھا ہم ان سے ہماری اس لیے نہیں بنتی، ٹھیک ہے ان کے دل میں علی کا عشق ہوگا لیکن ہماری بنتی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے علی کی نہیں مانی، اور ہماری ہے اس سے نہیں بنتی جو علی کی نہ مانے، ہماری اس سے نہیں بنتی جو علی کی نہ مانے۔ یعنی میرے مولا کا محب ہوگا، ہماری پتہ کس بات پہ نہیں بنتی۔ میں تھوڑا سا اور عقیدہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ قسم خدا کی یہ علی نے اس کو روک دیا،
اس نے گھبرا کے خدا کہہ دیا، مگر میری دشمنی کچھ اور ہے اس سے۔ آپ کہیں گے جناب اور کون سی دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں کہوں گا کاش یہ گھبرا کے علی کو خدا نہ کہتا، اللہ جانے علی اور کون سے کمالات اور معجزات دکھاتے۔ وہ اتنے سے پہ گھبرا کے خدا کہہ گیا۔ ہاں کم از کم علی والا ایسا ہونا چاہیے کہ عقیدے میں اتنا بلند ہو کہ حضرت میثم تمار سے داد لے۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، کیسی داد؟ جب کوئی علی کے ذکر میں بیٹھے نا اور نہ بولے، اور مولا کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، انسان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ خاموش رہے، یہ ہے میرے مولا کا فرمان۔ اور کسی نے علی کا عرفان رکھنے والے سلمان، ان سے پوچھا کہ جناب سلمان یہ بتائیے انسان کو کب بولنا چاہیے، کب خاموش رہنا چاہیے؟ حضرت سلمان فوراً سے کہیں گے ویسے تو میرے مولا نے فرمایا انسان کو چاہیے ساری زندگی خاموش رہے، لیکن اگر سلمان کا عقیدہ پوچھو تو وہی علی والا عقیدہ ہے کہ انسان کو چاہیے ساری زندگی خاموش رہے، لیکن جب بات علی کی ہو، اللہ اکبر اللہ، جب بات علی کی ہو تو پھر خاموش نہ رہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو ذکر علی میں بھائی خاموش چہرہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان سے کہیں حضرت میثم ناراض نہ ہو جائیں۔ میں زباں کٹا کے بولتا رہا، تو زباں رکھ کے نہیں بول پا رہا۔ حضرت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں زباں کٹا کے بولتا رہا، تو زباں رکھ کے نہیں بول پا رہا۔ یہی وجہ ہے جان محترم، میرے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اچھا قرآن علی کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے حضرت علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، کل بھی ان کے نام کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، آج بھی ان کے نام سے انہی کا جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے اس کا مطلب ہے کہ نبی کی جو فرمان ہے، نبی کی جو حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسا مزاج قرآن کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسا مزاج قرآن کا ہے ویسا علی ابن ابی طالب کا ہے۔ آسان کر دوں، قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن بسم اللہ سے شروع ہے، علی نقطہ تحت الباء ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون، علی امیر المومنین۔ قرآن کتاب مبین، علی امام مبین۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت، علی ان متقیوں کا امام۔ اور آسان کر دوں عزیزان محترم، یاد رہے کہ قرآن پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں، علی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ کاش میری کچھ مجبوری نہ ہوتی، مگر میرا دل چاہ رہا ہے ایک جملہ اور کیا کہ آگے بڑھ جاؤں۔ جو کتاب اللہ کا منکر ہو اس پہ بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر ہو اس پہ بھی لعنت۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جسے رسول کہہ رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بس عزیزان محترم، کیسا ہے قرآن علی کو پسند؟ اور کیوں نہ ہو، علی جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کو پتہ ہے کہ علی کیا ہے۔ علی کو قرآن سے ویسا ہی شغف، یہی وجہ ہے کہ دعوی سلونی کوئی اور نہیں کر سکا جو علی ابن ابی طالب نے کیا۔ اچھا دعوی سلونی رسول خدا نے بھی کیا ہے، دعوی سلونی رسول خدا نے بھی کیا ہے۔ کب کیا ہے؟ انشاءاللہ فرصت رہی تو اس پہ بھی گفتگو ہو جائے گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ چہرے حیران اور پریشان نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد علی ممبر پہ کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں؟ کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو کے خلافت علی کے در پہ آئی، دین پہ مشکل تھی، آ گئی مشکل کشا کے پاس، اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوا ہے، یہ دنیا گھوم پھر کر اماموں کے پاس آئی ہے، آئی ہے اماموں کے پاس۔ اب آسان کروں عزیزان محترم، علی کے پاس بھی آئی ہے اور ائمہ کے پاس بھی آئی ہے، امام حسن کے پاس بھی آئی، اور امام حسن نے تاریخ کا ایک ایسا جواب دیا جو آج تک اس کے منہ پر کالک بن کر بدنما داغ نظر آ رہا ہے۔
گھوم پھر کے امام حسن کے بھی پاس آئی تھی تو امام حسن نے کیا جواب دیا تھا؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم، کاش میرا جملہ پہنچے۔ علی نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے کر بتایا کہ علی کی دنیا میں علی کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دنیا گھوم پھر کے امام حسن کے پاس آ گئی۔ امام حسن نے تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج تک تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن رہا ہوا ہے۔ امام حسن نے فوراً سے کہا جب یہ دنیا آئی نا کہ اب آپ مجھے قبول کر لیں، امام حسن فوراً سے کہنے لگے کیا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے دے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے؟ جسے باپ طلاق دے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آئے گی گھوم پھر کر ہمارے پاس، مگر جسے باپ نے طلاق دے دی ہو بیٹے کے لیے حرام ہے کہ وہ قبول کر لے۔ یعنی عزیزان محترم دنیا آئی ہے، علی کے پاس بھی آئی ہے۔ میرے مولا نے باوجہ مجبوری، میں کہوں گا مولا جب آج لینی تھی تو پہلے ہی لے لیتے، آپ تو لے سکتے تھے بھائی، آپ کے پاس تو اتنی پاور تھی، اتھارٹی تھی، آپ کے سامنے کون ٹکتا؟ علی کہیں گے ہم دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو ہم گھر میں بیٹھ کر بتائیں گے، اگر ہم ان کے در پہ نظر آئیں تو وہ جیتے، یہ ہمارے در پہ نظر آئیں تو ہم جیتے۔ عزیزان محترم اب تک کی پوری تقریر کا سب سے بھاری جملہ دے رہا ہوں، تقریباً 35 دقیقے ہو گئے پڑھتے ہوئے اور بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ تھک گئے ہوں گے تو اس سے پہلے چھوڑ دوں گا، لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر میں دیکھوں گا کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مجھے یہی چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیں میں نے کہا مولا آپ پہلے یہ حکومت لے لیتے جب آپ کے پاس آئی تھی کہ اوسجہ رضوی تم نہیں سمجھو گے، ہم نے اس لیے نہیں لی کہ اگر ہم ان کے در پہ نظر آئیں تو یہ جیتے، یہ ہمارے در پہ نظر آئیں تو ہم جیتے۔ لیکن یاد رکھنا میں نے کہا مولا جب انہیں اپنے در پہ بلانا ہی تھا تو دربار جا کے بیٹھ جاتے، سارے فیصلے بھی کرتے، سارے سوالوں کے جواب بھی دیتے کہ اوسجہ رضوی ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے یہ سوالات لے کے ہمارے در پہ آئیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محتاج کائنات کون ہے، مولا کائنات کون ہے۔ اتنی ہی بلند درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی رحمت۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے، یاد رکھو علی ابن ابی طالب کی ذات، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محتاج کائنات کون ہے، مولائے کائنات کون ہے۔ ایک کے مولا نہیں، علی سب کے مولا۔ غدیر میں نبی نے پیغام دے دیا تھا جس کا میں مولا، یہ نہیں کہا تھا جو یہاں ہیں ان کا مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ صرف علی مولا نہیں، یہ علی مولا، کیونکہ نبی جانتے تھے گھر جا کے کوئی اور علی نہ بنا لینا۔ اللہ اکبر، کہ یہ علی مولا بس۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کسی کا ذکر عبادت نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے ذکر علی عبادہ، بس علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ بھی اپنی محفلوں میں علی کا ذکر کرتے تھے، بلکہ کسی نے آ کر نبی سے پوچھا تھا یا رسول خدا اب ہم دیکھ رہے ہیں دین میں نئے نئے چہرے آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں؟ تو نبی خدا نے مسکرا کر فرمایا ان کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دو، چہرہ کھل اٹھے سمجھ لو اپنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے جان محترم، میں اپنے گھر سے نہیں لایا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اور کا ذکر عبادت نہیں، کیوں نہ ہو کہ جو خود قرآن کے جیسا ہو۔ اگر قرآن دیکھنا عبادت ہے تو علی کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے تو علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے، بس بات کو سمیٹ لیا۔ خدا آپ کی ان سماعتوں کی حفاظت فرمائے، علی علی سننے کے علاوہ کسی اور ذکر کا عادی نہ بنائے۔ کل انشاءاللہ ہم 10 بجے آ جائیں گے، 10:30 بجے دیں یا 11 بجے دیں، اس کے بعد لیکن ہمیں ہاں گلشن حدیث جانا ہے۔ عزیزان محترم درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی اللہم صلی علی محمد۔ آپ جی آپ بھائی یہ قرآن علی کو کیسا پسند ہے۔ ایک بار علی بازار میں آئے، اور جب بازار میں علی آئے تو میں نے آپ کے سامنے کل کہا تھا کہ علی بازار میں آتے تھے اچھے اچھوں کے ترازو سیدھے ہو جاتے تھے۔
کیونکہ جانتے تھے علی سے اچھا کوئی نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ میرے مولا چلتے چلتے ایک درزی کی دکان کے سامنے رکے، درزی گنگنا رہا تھا۔ میرے مولا نے اس درزی کی دکان میں داخل ہوئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بس بہت جلدی کر رہا ہوں۔ وہ فوراً سے گھوما، دیکھا جیسے ہی میرے مولا سامنے، فوراً سے کہنے لگا یا علی آپ؟ علی نے کہا کیا کر رہا تھا؟ اب وہ جو کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، ان سے مخاطب ہوں۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، اللہ نے نماز کو روح کا سکون قرار دیا تھا، نماز کو روح کا سکون۔ اب سنیں گے علی کی ایک وصیت سناؤں جو علی نے بعد از ضربت کی ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک وصیت سنا رہا ہوں۔ میرے مولا امام حسن اور امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا کے گھر سے غافل نہ ہونا، اگر ایسا ہوا تو تم پر عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے بتائیے امام حسن اور امام حسین کو کہہ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ کہا اے حسن اور حسین، ہمیں اپنی نافلہ نمازوں میں بھی یاد رکھنا۔ ایک جملہ اور سناؤ علی کی، علی مزاج بیٹی کا، جنہیں امام حسین وصیت کر رہے ہیں میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، واجب نمازوں میں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی مسائب پہ نہیں آیا عزیزوں، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل رکھے۔ یعنی عزیزان محترم علی بھی فرما رہے ہیں نافلہ نمازوں میں یاد رکھنا اور خدا کے گھر سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو تم پر عذاب آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ علی کو جاتے جاتے بھی دین سے ویسی محبت ہے، ارکان دین سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے علی آئے اس درزی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، تو کیا کر رہا تھا؟ کہا مولا کپڑے سی رہا تھا۔ کہا نہیں، وہ جو کیا کر رہا تھا، کیا منہ سے کیا گنگنا رہا تھا؟ کہا مولا گانا گا رہا تھا۔ سنیں علی نے فیصلہ کر دیا ایک جملے میں، کہیں گے کیوں اپنی اور اپنے بچوں کی روزی حرام کر رہا تھا۔ ایک جملے میں فیصلہ ہے علی کا، کیوں اپنی اور اپنے بچوں کی روزی حرام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے موسیقی حرام ہے، حرام۔ میں جملہ نہیں کہنا چاہتا مگر دل چاہ رہا ہے کہ آگے بڑھ جاؤں۔ اب تو شیعوں کے ہاں مختلف معاملات ہو گئے ہیں، موسیقی آ رہی ہے، دل کا سکون بن رہی ہے نا، لیکن ایسی محفلوں سے اور ایسی چیزوں سے بچنا جس میں یہ تمام معاملات ہوں، کیونکہ علی سے دور ہو جائیں گے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیقی حرام ہے، کیوں اپنے اور اپنے بچوں کا رزق حرام کر رہا تھا۔ اس نے کہا مولا وعدہ آج کے بعد موسیقی یہ گنگناؤں گا نہیں۔ مولا کیا کروں؟ علی نے کہا قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ عزیزان محترم جملوں کا لطف لیں گے اور فضائل کی صورت کی آخری بات کو سمیٹ لیا۔ فوراً سے کہنے گا یا علی پہلا وعدہ کہ آج کے بعد کچھ گنگناؤں گا نہیں، لیکن یا علی دوسرا وعدہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یا علی قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھا۔ میرے مولانا نے کہا اچھا ایک کام کر، اپنا کان قریب لا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو پہنچ گئے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے۔ جیسے ہی علی نے کہا نا اپنا کان قریب لا، وہ اپنا کان میرے مولا کے لبوں کے قریب لایا۔ علی نے اللہ جانے کچھ پڑھا، مجھے نہیں پتا علی نے کیا پڑھا ہوگا۔ فوراً سے یہ پیچھے ہٹا اور کہنے لگا یا علی بس یہ بتائیے رحمان سناؤں، مدثر سناؤں، مزمل؟ یا علی کیا سناؤں؟ رحمان سناؤں، مدثر سناؤں، یاسین سناؤں؟ یا علی جہاں سے کہیں گے قرآن سناؤں گا۔ اور اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ لوگ دیکھنے لگے، وہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا علی نے اسے حافظ بنا دیا، علی نے اسے حافظ بنا دیا۔ لوگ اس کی دکان میں داخل ہوئے اور میرے مولا سے کہنے لگے یا علی آپ نے کیا کمال کر دیا، ایک درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، درزی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ابو طالب کا غیرت مند بیٹا شان بے نیازی سے اس کی دکان سے باہر نکلے اور کہتے ہوئے چلے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جب چاہیں درزی کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، جب چاہیں قرآن لانے والے کو اپنا درزی بنا لیتے ہیں۔ ہم جب چاہیں درزی کو حافظ قرآن بنا لیتے ہیں، جب چاہے قرآن لانے والے کو اپنے بچوں کا درزی بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل نے ان کے دروازے پہ آ کر یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل آیا ہوں، انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی آیا ہوں۔ جبرائیل ہمیں پیغام دے رہے ہیں جب اس در پہ آ جاؤ
تو پھر اپنا منصب مقام باہر چھوڑ کر آنا. تمہارا مقام اور منصب حسین کے در پر نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین کے در پہ آؤ گے اور اگر اکڑ کے آؤ گے تو یزید جیسے لعنتی ہو جاؤ گے, سر جھکا کر آؤ گے حر کی طرح علیہ السلام ہو جاؤ گے. کہ سر جھکا کر آؤ, حسین کی طرح علیہ السلام ہو جاؤ, حر کی طرح علیہ السلام ہو جاؤ. جو ان کے در پہ سر جھکا کے آئیے اسے عزت عطا کرتے ہیں, رفت عطا کرتے ہیں. یہ آل محمد کا در ہے عزیزوں, جو ان سے جو مانگتا ہے وہ عطا ہوتا ہے. جس نے شہرت مانگی اسے شہرت ملی, جس نے دولت مانگی اسے دولت ملی. کوشش کی جائے کہ آل محمد سے عزت مانگی جائے, کہ خدا سب کی عزتوں کو سلامت رکھے, خدا سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. علی ابن ابی طالب کے صدقے. یاد رہے عزیزو, بس بات کو سمیٹ لیا. پیغمبر نے فرمایا علی وجہ اللہ. کیا صرف علی وجہ اللہ؟ میں بہت سارے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں اسی لیے, جو دعائے ندبہ میں ہوتے ہیں. کبھی غور کیا دعائے ندبہ کا ایک جملہ اینا وجہ اللہ, اینا وجہ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ صرف علی وجہ اللہ نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہاں امام زمانہ بھی وجہ اللہ. یعنی اللہ کا چہرہ. اللہ کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کا رستہ, وہ جس سے منزل اللہ مل جائے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. یعنی اللہ کی یاد دلانے والا چہرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی یاد دلانے والا چہرہ. ہم پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے آئمہ تو بہت دور, ہمارے علماء کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. چہروں کا نور بتا رہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جن کے خون کا ایک قطرہ خامنائی جیسا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ زمانے کا امام جب خود آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ یعنی خامنائی کے چہرے کو دیکھ کر محبت آ جائے. سوچئے گا امام زمانہ کے چہرے کو دیکھ کر کیا کیا ہوگا. اینا وجہ اللہ, کہاں ہے اللہ کا چہرہ؟ صرف علی وجہ اللہ نہیں, امام زمانہ بھی وجہ اللہ. اور آسان کروں گا, اگر علی ید اللہ تو امام زمانہ بھی ید اللہ. فضائل کی صورت کا جملہ عزیزان محترم. کیوں ید اللہ امام زمانہ؟ اس لیے کہ جب آئیں گے تو ذوالفقار لے کر آئیں گے, تو ذوالفقار اٹھانے کے لیے ید اللہ چاہیے. نہیں پہنچا سکا. جملہ آسان کرتا ہوں, ید اللہ چاہیے. میرے مولا کا مقابلہ ہو رہا تھا ایک دشمن سے, علی ابن ابی طالب کا. مقابلہ ہوتے ہوتے سامنے والے دشمن نے کہا یا علی آپ کا کیا کمال؟ یہ تو آپ کی تلوار کا کمال ہے جو عرش آئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کسی سے ہارتے نہیں, کسی میدان سے بھاگتے نہیں. یہ آپ کا کمال نہیں, آپ کی تلوار کا کمال ہے. میرے مولا نے کہا اچھا تلوار کا کمال ہے. تلوار اس کی طرف پھینکی, لے تو اٹھا اور لڑ. اب جو اس نے تلوار اٹھانا چاہی تو اس سے اٹھی نہیں. گھبرا کے کہنے لگا یا علی یہ تلوار تو اتنی وزنی ہے کہ مجھ سے اٹھ نہیں رہی. علی فوراً سے کہنے لگے تلوار دی ہے, قوت ربانی نہیں دی ہے, ید اللہ ہی ہاتھ نہیں دیا ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے ذوالفقار لے کر آئیں گے امام زمانہ تو ید اللہ ہاتھ تو چاہیے, ہاں اللہ کا ہاتھ چاہیے نا اٹھانے کے لیے. ایک جملہ اور ہے دعائے ندبہ کا, اینا باب اللہ اللتی, کہاں ہے اللہ کا دروازہ؟ اللہ کا دروازہ. میں کہوں گا دادا کو نبی نے کہا علم کا دروازہ, ہوتا ہے اللہ کا دروازہ. اس کا مطلب ہے نبی بتانا چاہتے تھے یاد رکھو 12واں باب اللہ بن کر آئے گا, پہلا باب علم بن کر آ رہا ہے. یعنی باب علم تک آؤ گے تو باب اللہ تک پہنچ جاؤ گے. شرط کیا ہے کہ باب علم تک آؤ, پھر اللہ کا دروازہ ملے گا. اور اللہ کے دروازے کو امام زمانہ کہتے ہیں, وہ جو اللہ تک جانے کا رستہ ہو. آنے والا ہے عزیزوں, بس بات کو سمیٹ لیا. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ امام زمانہ سے اس وقت دور میں ملاقات نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. علماء کی زندگی پڑھ کے کہہ رہا ہوں, یوٹیوب والی مجلس نہیں پڑھ رہا. آپ جی آپ سلامت رہیں. علماء کی زندگی پڑھ کر کہہ رہا ہوں. نام میں لوں گا, یقیناً آپ معرفت رکھتے ہیں پہنچیں گے. یہ تو آپ کی محبت ہے, ہم جیسوں کے ساتھ علامہ لکھ دیا, ورنہ علامہ تو وہ تھے جنہیں مجلسی کہا جاتا تھا, علامہ تو وہ تھے جنہیں ہلی کہا جاتا تھا, علامہ تو وہ تھے جنہیں طالب جوہری کہا جاتا تھا.
بھائی ہمارے ساتھ تو ذاکر اہل بیت لکھ دیں، ہمیں اس سے بڑا کوئی اور منصب نہیں چاہیے. نہیں، آپ کہیں گے اپنی بات کر رہے ہیں، آزاد ہیں آپ کے ساتھ ذاکر حسین لکھ دیا جائے تو اپنی بخشش کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کوئی اور لقب چاہیے، کوئی آپ کو کہے ازادار حسین؟ اللہ اکبر، اللہ. ازادار حسین سے بڑھ کر کوئی اور منصب چاہیے؟ جیسے آپ کو ازادار سے بڑھ کر منصب نہیں چاہیے، ہمیں ذاکر سے بڑھ کر منصب نہیں چاہیے. ذاکر اہل بیت، بس اتنا کافی ہے. یہ آپ کی محبت ہے. اچھا کہتے ہیں جناب اشتہار میں وزن نہیں آتا. بھائی اشتہار میں وزن نہ آئے، اگر مولوی میں وزن آ گیا تو مشکل ہو جائے گی. ضرورت پڑے محمد والے محمد کی ذات. یعنی عزیزان محترم یاد رہے کہ اس دور میں بھی امام زمانہ سے مشکل تو نہیں ہو رہی اگر 15 منٹ زیادہ ہو جائیں. امام زمانہ کا تذکرہ ہے کم از کم 15. مجھے پتہ ہے میں اللہم صلی علی محمد. آپ جی آپ سلامت رہیں. بھائی امام زمانہ کے لیے 15 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا. آج زمانے کے امام کی بات ہے. آج 15 منٹ نکالیں گے تو کل کعبے پہ جانے کے قابل ہو جائیں گے. امام زمانہ کا سامنا ہو. حضرت علامہ حلی، اگر ان علماء کی محنتیں مکتب تشیع سے نکال دی جائیں نا تو تشیع صرف لٹکتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ان علماء کی محنتیں نکال دی جائیں. ہمارا بغداد کا کتب خانہ جل چکا جس میں اللہ جانے کتنی کتابیں چلی گئیں. یہ جو کچھ بچا ہوا ہے نا یہ اس کتب خانے کی میراث ہے جسے نجف اشرف کا حوضہ کہا جاتا ہے. اور یہ ان علماء کی محنت ہیں جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور الغدیر جیسی کتابیں بھی لکھ دی. پتہ نہیں کتنی کتابیں اگر میں نام لینے پہ آؤں تو جانے محترم شاید اسی میں وقت نکل جائے. حضرت علامہ حلی، اب دیکھیں عقیدہ کیا ہے، معرفت کیا ہے. معرفت یہ ہے کہ ایک مشکل درپیش ہوئی، کوئی سوال ایسا تھا جس کا جواب نہیں مل رہا تھا تو قصد کیا، کیا ارادہ کیا کہ کربلا جاؤں، حرم امام حسین میں 40 روز زیارت عاشورہ پڑھوں تو زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے. یہ وظیفہ ہے امام زمانہ سے ملاقات کا. ابھی آپ سب بیٹھے ہیں، ایک وظیفہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں اس فرش ازا کی نیت سے. جو کربلا زیارات کے متمنی ہے، یقیناً ہر شخص ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کریں. اے ابوالفضل العباس، اگر کربلا کا سفر آپ نے رکھا اور میری نصیب میں لکھ دیا تو میں آپ کی طرف سے حرم امام حسین میں زیارت وارثہ پڑھوں گا. یہ میں آزمائی ہوئی بات کر رہا ہوں. زیارت وارثہ حضرت عباس کی طرف سے حرم امام حسین میں، کربلا کا سفر پکا. حضرت علامہ حلی نے کیا کیا؟ امام زمانہ سے ملاقات. حرم امام حسین کا رخ کیا، 40 مرتبہ زیارت عاشورہ، 40 دن تک، 40 روز تک زیارت عاشورہ پڑھوں، امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. فضائل کی صورت کا آخری جملہ ہے امام زمانہ کے حوالے سے. پہنچ گئے حرم، 40 روز گزارے مسلسل روز زیارت عاشورہ. اچھا زیارت عاشورہ وہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لی اور 100 دفعہ وہ ذکر نہیں کیا. 100 دفعہ وہ ذکر جو ہے سجدے والا سب کرنا ہے، پھر جا کے بات بنے گی، پھر وہ زیارت عاشورہ مکمل کہلائے گی. ویسے آپ پڑھتے رہیں، برکت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب خاص عمل ہو اور نیت امام زمانہ سے ملاقات ہو تو پھر مکمل. حضرت علامہ حلی نے یہی کیا. 40 روز گزر گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. مجھ جیسا ہوتا عقیدے کا کمزور، معرفت میں کم، فوراً سے کہتا پتہ نہیں ملاقات نہیں ہوئی، خواہ کہتے ہیں 40 روز پڑھو ملاقات ہو جائے گی، میں واپس پلٹتا. لیکن وہ علامہ حلی تھے، معرفت رکھتے تھے، فوراً سے سمجھ گئے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. امام زمانہ نے بہتر نہیں جانا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے حلہ کی طرف. ابھی رستے میں تھے کہ ان سے ایک نوجوان آ کر ملا، عمر قریباً 40 برس. جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے. 40 برس سفر ساتھ شروع کیا. علامہ حلی خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں میں نے محسوس کیا کہ جوان بڑا علم والا ہے، جو سوال پوچھتا ہوں فوراً سے جواب دے دیتا ہے، پھر سوال پوچھتا ہوں فوراً جواب دے دیتا ہے. جو سوال پوچھ رہا ہوں، حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں جس مشکل کے لیے آیا تھا وہ بھی پوچھا، اس نے جواب دے دیا، اس نے جواب دے دیا. کہیں گے اچانک میرے دل میں خیال آیا میں اس سے پوچھوں، یہ بتائیے کیا آج کے دور میں امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا آج کے دور میں امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہیں گے جیسے ہی میں نے پوچھا، بزرگ آدمی تھے، ہاتھ میں عصا تھا، عصا زمین پہ گرا،
اور علامہ ہلی وہ عصا اٹھانے کے لیے جھکے تو اس جوان نے ہاتھ کا سہارا دے کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب سوال کیا تھا؟ کیا اس دور میں کاش میرا جملہ پہنچے تو جو امام زمانہ سے ملاقات کے متمنی ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سوال یہاں پوچھ لیا تھا اور علامہ ہلی کا عصا زمین پہ گر گیا تھا۔ علامہ ہلی نے جیسے ہی عصا اٹھانا چاہا تو سوال درمیان میں رہ گیا۔ سوال کیا ہے؟ کیا اس دور میں امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس جوان نے سہارا دیا، علامہ ہلی عصا اٹھا رہے تھے اور وہ جوان کہہ رہا تھا کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ اللہم صلی اللہم صلی اللہ محمد کا کیوں نہیں ہو سکتی جب ان کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہو؟ اس کا مطلب ہے زمانے کا امام چاہے تو ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کیا مطلب امام چاہیں تو کیا ہم اپنی خواہش چھوڑ دیں؟ کا خواہش تم رکھو، پورا کرنا ان کا کام ہے۔ تم اپنے دل میں زیارت کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ ایام گزر رہے ہیں کہ جس میں کوفے میں صدا گونج گئی فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ خدا آپ کی نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ عزیزوں، گھر میں کوئی اگر بیمار بھی ہو جائے نا تو گھر والوں کو سکون نہیں ملتا۔ اچھا کیوں سکون نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ گھر کا ایک سربراہ بیمار ہو گیا۔ سوچئے جس گھر کا سربراہ علی جیسی شخصیت ہو۔ عزیزو، بہت سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو صبح جلوس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ کبھی سوچا اسے گلیم کا جلوس کیوں کہتے ہیں؟ ہر جگہ اشتہارات لگے تھے، جلوس برآمد ہوئے، جلوس گلیم برآمد ہوگا، جلوس گلیم برآمد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کو ضرب لگ گئی نا، کاش میں پڑھ سکا کیسی ضرب تھی عزیزوں۔ ہمارے تمام ائمہ کو کسی کو تلوار سے مارا ہے، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب واحد امام ہیں جسے دونوں چیزوں سے مارا گیا۔ تلوار کو زہر میں بھگویا گیا، علی کے سر پہ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر اقدس دو نیم ہو گیا۔ ہاں عزیزو، کوئی اور ہوتا تو شاید برداشت نہ کر پاتا، مگر یہ علی جیسا بہادر تھا جو اس ضرب کو برداشت کر رہے تھے، لیکن زخمی ہو چکے تھے۔ ہاں عزیزو، کتنے زخمی تھے کہ گلیم منگوائی گئی۔ یہ گلیم کسے کہتے ہیں؟ گلیم کہتے ہیں کسی چادر کو یا کسی کمبل کو کہ جس میں لپیٹ کر کسی کو سہارا دے کر لے جایا جائے۔ عزیزو، کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ علی 3 مرتبہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ آج سننا چاہیں گے، آل محمد نے 3 مرتبہ گلیم دیکھی۔ پہلی مرتبہ جب علی کو زخمی حالت میں گلیم میں امام حسن نے لپیٹا، سہارا دے کر لے کر چلے۔ ارے دوسری مرتبہ جب قاسم کے ٹکڑے امام حسین چن رہے تھے، حسین نے چادر کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے۔ تیسری مرتبہ ارے بغداد کے قیدی کا جنازہ جب مزدوروں نے اٹھا، اجرکم علی اللہ عزیزوں، یہ پہلی مرتبہ 3 مرتبہ آل محمد نے گلیم دیکھی۔ کاش میں پڑھ سکا، آل محمد نے 3 مرتبہ آگ دیکھی۔ پہلی مرتبہ جب بطول کے در کو جلایا گیا، دوسری مرتبہ جب حسین کے خیام میں آگ لگائی گئی، تیسری مرتبہ جب جعفر صادق کے گھر کو جلایا گیا۔
امام جعفر صادق کا غلام کہتا ہے جب آگ لگی نا، ہم نے دیکھا جعفر صادق کبھی ایک حجرے میں جاتے تھے، کبھی دوسرے حجرے میں جاتے تھے، کبھی تیسرے حجرے میں جاتے تھے، آخرکار ہم نے دیکھا امام صحن مکان میں بیٹھ گئے۔ غلام کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا کیا تھک گئے ہیں؟ فوراً سے کہنے لگے تھک نہیں گیا، مجھے وہ منظر یاد آ گیا، ارے میرے گھر میں آگ لگی ہے، اور میری جدہ سکینہ جن کے کرتے میں آگ لگی تھی کبھی یہاں جاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، میرے مولا بستر پہ ہے زخمی حالت میں، اس عالم میں کہ سارے اہل خانہ میرے مولا کے گرد جمع ہیں۔ علی وصیتیں کر رہے ہیں، علی نصیحتیں کر رہے ہیں، اور وصیتیں اور نصیحتیں کیا ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، اے حسن اور حسین میرے بعد اسیروں کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا مولا 17 رمضان کا جو آپ نے خطبہ دیا اس میں بھی آپ اہل کوفہ سے کہتے ہوئے نظر آئے میرے بعد یتیموں کا خیال کرنا، میرے بعد اسیروں کا خیال کرنا، عجب نہیں جواب آئے۔ ارے میں یتیموں اور اسیروں کا اس لیے کہہ رہا ہوں، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب میری زینب اسی کوفے میں آئے گی، ارے سر برہنہ ہوگی، یہی کوفے کا بازار ہوگا، شرابیوں کا مجمع، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا، جسے کچھ نہیں ملے گا مٹی اٹھائے گا میری زینب کا نشان۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، علی بستر پہ ہے، کاش میں پڑھ سکا۔ سنیں گے عزیزو، ہر ایک آگے بڑھتا تھا، میرے مولا سے ودا ہوتا تھا، اور ودا ہوتے ہوتے کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا تھا، کوئی علی کی داڑھی کے بوسے لے رہا تھا۔ کاش آپ سن سکے اور کاش میں پڑھ سکا۔ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں، علی کی داڑھی کے سب بوسے لے رہے تھے۔ جملہ بدل رہا ہوں اور آسان کر رہا ہوں، ہر ایک علی کی داڑھی کو چوم رہا تھا، علی حسین کی داڑھی کے بوسے دے رہا تھا۔ ہر ایک علی کی داڑھی کو چوم رہا تھا، علی حسین کی داڑھی کے بوسے لے رہے تھے۔ حسین مولا نے بابا کے بوسے لیے، بابا آپ میری داڑھی کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ کہا حسین اس لیے، ارے میری داڑھی میرے روح خون سے رنگین ہوئی ہے، حسین تیری داڑھی کبھی اصغر کے خون سے، کبھی اکبر کے خون سے، ارے کبھی عباس۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، بس بات کو سمیٹ لیا۔ میرے مولا نے وصیتیں کی، نصیحتیں کی۔ علی نے جب وصیتیں کر دی نا، نصیحتیں کر دی، ایک ملکہ شام بی بی جو علی کی بیٹی ہے، علی کی طرح ہے، آگے بڑھی، علی بیٹی سے کہنے لگے زینب میری بیٹی صبر کرنا، ابھی تو نے بڑے غم دیکھنے ہیں۔ آقا زادی نے پوچھا بابا مجھے کیا کیا غم دیکھنا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ارے اپنے بابا سے نہ پوچھے، شاید یہ نہ بتا پائے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا۔ ارے آپ نے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، علی کا 2 نیم سر دیکھا، بی بی ابھی وہ وقت آئے گا جب حسن کے جگر کے ٹکڑے، بی بی اس عالم میں کیا ہوگا جب حسین کا لاشا، ارے کربلا کا میدان۔ ماتم حسین، ماتم علی۔